نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان صدقہ دیتا ہے اور صدقے کی بہت ساری مختلف شکلیں ہیں۔ مثلا تمہارا کسی اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ راستے میں تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی ہے، مثلا کانٹا ہے، ہڈی ہے، پتھر ہے، تو اس کو ہٹا دینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کے اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی بھر دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو برائی سے روک دینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور نماز کے لیے ہر قدم اٹھنے والا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور اپنے بھائی کو سلام کرنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کو سلام کرنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی باتوں پر آمادہ کر دینا، کسی کو اچھی باتوں پر ڈال دینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مال و دولت دیں جبھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ نہیں میرے پیارو، صدقہ جو ہے نا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان اس نیت سے کرے کہ اللہ اس کے ذریعے میری آخرت کو سنوار دے۔ بھلائی کا کام ہونا چاہیے، برائی کا کام نہیں۔ برے کاموں سے اپنے آپ کو بھی دور رکھیں، دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کریں، تو یہ وہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور صدقے کے ذریعے میرے بزرگوں جو ہے نا ہم اپنے مریضوں کا علاج بھی کیا کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ ہم جو روزانہ کماتے ہیں نا، روزانہ جو کماتے ہیں اس میں سے کم ہمیں چاہیے ہم کچھ حصہ صدقے کا نکال کر غریبوں کو دیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ 100 روپے میں سے کم 2.5 روپے ہم جو ہے نا 2.5، 3، 5 روپے جو ہے نا صدقہ دوسروں کو دے دیا کریں۔ پھر دیکھنا میرے بزرگوں، اس صدقے کی برکت سے اللہ مال میں برکت دے گا، جان میں برکت دے گا، آپ صحت مند رہیں گے، آپ کو بیماری نہیں لگے گی، پریشان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ ہے ہی ایسی چیز، صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آنے والی پریشانیوں کو صدقہ ٹال دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقے دینے کا عادی بنائیں، اپنے آپ کو صدقہ دینے کا عادی بنائیں۔ سفر کر رہے ہیں تو پہلے ہم صدقہ دے دیں، کچھ پیسے جو بھی ہماری حیثیت ہے، جو بھی ہماری طاقت ہے، ہم کسی غریب، محتاج، مسکین کو چند روپے دے کر جو ہے نا ہم اپنا سفر شروع کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے ہمارے سفر کو آسان کر دیں۔ ہم کسی کام کو کرنے جا رہے ہیں تو پہلے صدقہ دے دیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر صدقہ دیں، اور دعا کریں کہ اللہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے کیا، اب باقی تیرا کام ہے۔ میرا کام ختم ہو گیا ہے، میرا کام تھا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی اور میں نے جتنا ہو سکا اپنے یعنی کہ میری حیثیت کے مطابق صدقہ بھی دے دیا ہے۔ اب اس کام کو انجام دینا، اس کام کو پورا کرنا تیرا کام ہے۔ یہ وہ طور طریقے ہیں میرے بزرگوں جو آج ہماری زندگی سے نکلے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو لیے ہوئے نہیں بلکہ ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیاروں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا ایسے اعمال کریں، ایسے افعال کریں، ایسی چیزیں کریں جن سے ہمارا رب بھی راضی ہو اور ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے، ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے، تاکہ ہم دنیا میں عمل کریں، اس کے ذریعے ہمارا رب راضی ہو کر ہمیں جنت میں اچھے سے اچھا مقام ملے، ہم جہنم سے بچنے والے بن جائیں، برے کاموں سے دور ہو جائیں۔ یہ وہ کام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں جتنے بھی ایمان والے پریشان حال ہیں، چاہے جس لائن سے ہو، مولا تمام کی پریشانی کو دور فرمائے، بیماروں کو شفا اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارے اس ملک
کے اندر اللہ تبارک و تعالی امن و امان قائم فرمائے، بد امنی سے مولا ہمارے اس ملک کی اور اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔